السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی میں بڑا شور تھا کہ طوفان آنے والا ہے۔ جتنے بھی میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب میں یہی آواز آ رہی تھی، یہی نیوز، یہی خبریں وائرل تھیں کہ کراچی میں طوفان آنے والا ہے۔ تو جو عاشقان رسول تھے انہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ شاغازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت ہے، ان کا فیضان ہے کہ اللہ کریم ان کی برکت سے اس طوفان کو ٹال دے گا، اور یہ اسٹیٹس لگانا شروع کر دیے۔ لیکن کچھ جو بد مذہب ہوتے ہیں، بد عقیدہ ہوتے ہیں، عقل ہوتی نہیں، اپر چیمبر بالکل خالی ہوتے ہیں، عقل سے پیدل، دماغ سے خالی، آدھے چرسی پورے موالی، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اولیاء اللہ کی شان بیان ہو تو ان کو بخار چڑھ جاتا ہے اور وہ بالکل دشمنی پہ اتر آتے ہیں اولیاء اللہ کی۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لیکن ایسے بدبخت اور ایسے ملعون لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو اولیاء اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، وہ دشمنی رکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو معاذ اللہ کفر ہو گیا۔ اس میں کیا شرک، اس میں کیا کفر؟ کہ اگر اللہ کسی اپنے ولی کی برکت سے، ان کے فیضان رحمت سے اگر اللہ کریم مشکلوں کو ٹال دے تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ اس میں شرک کہاں سے ہوتا ہے، کس پہلو سے، کس نظریے سے، کس رخ سے شرک ہے؟ تو آپ بتائیں تو صحیح، تو آپ سر پٹخ کے مر جائیں گے، لیکن اس کو شرک ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ شرک ہے، کیونکہ اس میں شرک کا دور تک شبہ بھی نہیں ہے۔ شرک تو جانے دیں۔ حضرت عبداللہ شاغازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان کی طرف نسبت کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں تو جگہ جگہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے بھی اپنے ولیوں کی شان بیان کی ہے کہ یہ مدد بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ مددگار ہے اور اس کے رسول مددگار ہیں، اور فرمائے نیک ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ یہاں نیک ایمان والوں سے مراد ہے اولیاء اللہ، یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ یہ مدد کریں اور ان کی مدد سے اللہ طوفان کو ٹال دے؟ ان کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ یہ رب سے عرض کرتے ہیں اے میرے رب تو کریم ہے، اس طوفان کو ٹال دے۔ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے رب کو ان سے ایسی محبت ہوتی ہے، رب کو انہوں نے ایسا راضی کیا ہوتا ہے، ساری زندگی رب کی عبادت، رب کی رضا میں، رب کی محبت میں، رب کی چاہت میں گزاری ہوتی ہے کہ اب یہ کہہ دیں تو رب ان کی بات نہیں ٹالتا۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب میرا ولی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ قسم کھا لے تو رب نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ میں اس کی قسم کو پورا کرتا ہوں۔ تو جب رب اس طرح ارشاد فرمائے اور پھر بھی نجس و ناپاک یہ دیو کے بندے، عقل کے اندھے یہ کہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ تو ان کی عقل نہیں ہے جو اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں۔ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، کوئی مانے گا تو مشرک ہو جائے گا، لیکن ہم ان کو خدا کا بندہ تو مان سکتے ہیں، خدا کا ولی تو مان سکتے ہیں، اور خدا کے ولی بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی اجازت سے مدد کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ مددگار ہے، جبریل امی مددگار ہیں، اور نیک ایمان والے مددگار ہیں۔ یہ شرک ہو گیا، یہ کفر ہو گیا، بندہ پڑھے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا کیا؟ معاذ اللہ، کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے، جبریل بھی مدد کرتا ہے، اور نیک ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اس سے کوئی شرک نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو طاقت ہے وہ ذاتی ہے، اور اس طرح کی ذاتی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ جس کو جو کمال، جو فضیلت، جو طاقت، جو قوت عطا ہوئی وہ اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ مدد کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم قرآن دیکھیں اگر، تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ایک کتے کا ذکر کیا سورہ کہف میں، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا وہ کتا جو اپنی کونیاں پھیلا کر، اپنے بازو پھیلا کر غار پر بیٹھا رہا، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ وہ کتا جو اصحاب کہف کا تھا، اصحاب کہف یہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، ان سے جڑا رہا، اور کیا جڑا رہا؟ کلمہ پڑھا، کیا نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ایسا، بس اولیاء اللہ کا ادب کیا، ان پر بھونکا نہیں، ان کے کوئی توہین و بید بھی نہیں کی، ان کے ساتھ جڑا رہا، ان کی صحبت میں رہا۔ اجر کیا ملا؟ اللہ نے اس کتے کو بھی جنتی بنا دیا۔ آپ غور کریں، وہ کتا جنت میں چلا جائے، حالانکہ کتے بلیوں کے لیے جنت نہیں ہے،
یہ اصول ہے کہ جتنے بھی یہ جانور ہیں سب مٹی ہو جائیں گے، لیکن ایک کتا اگر بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ سے جڑ جائے تو اس کتے کو اتنی فضیلت ملے، اتنی برکت ملے، اتنی رحمت ملے کہ جو اس کے لیے تھی نہیں جنت، وہ جنت مل جائے۔ تو عام ہم بندے اگر وہ بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ سے جڑے، ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں سے جڑ جائیں، اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہمیں شرک ملے گا کیا معاذ اللہ، ہم پر شرک کے فتوے لگیں گے۔ یہ تو کتنی بڑی جہالت ہے کہ رب نے اس کتے کو جنت عطا کر دی، اور ہم یہ کہیں کہ ہم اولیاء اللہ سے جڑیں گے تو ہم شرک ہو جائے گا۔ جنت عطا ہونا اس سے بڑھ کر کیا مشکل حل ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا برکت مل سکتی ہے؟ جو اولیاء اللہ کی نسبت جنت دے دے، اگر وہ اولیاء اللہ کی نسبت برکت ایک مشکل سے نکال دے یا طوفان کو ٹال دے، تو اس میں بندہ سوچے کہ نہیں یہ شرک ہے، تو پھر تو یہ بھی شرک ہوگا جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ لیکن پتہ چلا یہ شرک نہیں ہوتا، یہ دماغ میں خناس بھرا ہوتا ہے، اولیاء اللہ سے دشمنی ہوتی ہے تو بندہ اس طرح کی بکواس کرتا ہے، ورنہ بندہ کبھی بھی اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح ہم اور دیکھیں اولیاء اللہ کی شان، تو سورہ نمل میں واقعہ طویل ہے، بس اشارہ میں کروں گا۔ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی، انہوں نے جب تخت لائے تو اس سے پہلے جن نے یہ کہا کہ میں لاتا ہوں اتنی دیر میں کہ ان تقوم من مقامک، کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوں، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بولے، کون بولے؟ علم من الکتاب، جنہیں کتاب سے علم تھا، فرمایا میں لے آؤں گا اتنی دیر میں کہ آپ آنکھ جھپکیں گے اور آ جائے گا۔ کتنی دور تھا تخت اتنی دور تھا کہ وہاں سے اگر جائیں تو 1 مہینہ جانے میں لگے، 1 مہینہ آنے میں۔ 7 تالوں میں بند تھا، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ، کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ رب کا قرآن ہے۔ اتنی دور تخت 7 تالوں میں بند، ایک پلک جھپکی وہ تخت وہاں حاضر تھا، اور لے کر کون آئے؟ اللہ کے ولی۔ یعنی اللہ کے ولی کو اللہ کی طرف سے طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ جاہل مطلق ہیں، وہ دین سے بالکل بے خبر ہیں، وہ معاذ اللہ اولیاء اللہ کے بغض میں، وہ دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ عقل کے بھی اندھے ہو گئے، آنکھ کے بھی اندھے ہو گئے، سوچ ذہن اور فکر کے بھی اندھے ہو گئے کہ وہ ہر طرح سے یہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ کیسے مشکل ٹال سکتے ہیں۔ ارے کیوں نہیں ٹال سکتے؟ یہ اولیاء اللہ ہیں کہ جو اللہ سے اگر عرض کر دیں تو اصل میں یہ خود سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے۔ جیسے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ جب بندہ میرا قرب چاہتا ہے نوافل کے ذریعے، فرائض و واجبات کی پابندی کرے، تو حدیث پاک ہے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اب زبان رب بن جائے، جو وہ بولے وہ نہ ہو، ایسا کیسا ممکن ہے؟ تو اس لیے اگر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے طوفان کو بول دیا رک جاؤ اب جاؤ، تب یہ کیسے ممکن ہے کہ طوفان نہ جائے؟ تو اب اس پہ اعتراض جو کرتے ہیں وہ انتہا درجے کے، پلے درجے کے جاہل ہیں، ان کو نہ عقل ہے، نہ سوچ ہے، نہ سمجھ ہے، وہ فکری بھی یتیم ہے، علمی بھی یتیم ہے، ہر طرح سے بالکل ابو جہل کی ڈگر پہ چلنے والے لوگ ہیں کہ جس طرح ابو جہل جہالت میں چلتا رہا، ایمان نہیں لایا، اسی طرح یہ بدبخت لوگ جہالت میں چلتے ہیں بد مذہبوں کے پیچھے، اور اولیاء اللہ کی جو رب کے قریب ہیں معاذ اللہ لوگوں کو ان سے دور کرتے ہیں۔ حالانکہ جو رب سے قریب ہو ہمیں ان کے قریب رہنا چاہیے، جب ہم ان کے قریب ہوں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہم رب سے بھی قریب ہو جائیں گے۔ تو اولیاء اللہ کی شان کو تسلیم کریں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے ہم سے طوفان کو ٹال دیا، اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کی برکت اور نگاہ رحمت سے طوفان ٹل گیا۔